ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ گنبد خضرا سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کر کے فیضان لینا ہو تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ایک بار جھوم جھوم کر آپ لوگ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ 2 مرتبہ درود شریف ہو گیا۔ طاق عدد کی تکمیل کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم لوگوں کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ استقبال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ درود پاک کی صداؤں سے شروع ہو رہا ہے۔ لوگ میلاد النبی کے سلسلے میں ہی شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کو تو استقبال میلاد النبی نصیب ہو رہا ہے۔ حاضرین محترم، سفر کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی عشرہ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے جس میں سرور کائنات آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس جہاں میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری مخلوقات کے لیے ہمارے نبی کی ولادت باعث مسرت ہے، کیونکہ ہمارے نبی صرف انسانوں کی طرف نہیں بھیجے گئے ہیں بلکہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے سب کی طرف اللہ کے رسول کو بھیجا گیا ہے۔ ہمارا یہ جلسہ ماہ سفر کے آخری عشرے میں ہی عموماً منعقد ہوتا ہے، تو جس وقت یہ جلسہ شروع ہوا تھا تو اس وقت بالکل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھا، اور آج تک بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ بس یہ جلسہ ہوتا ہے اور ایک ہی ہفتے کے بعد ربیع الاول شریف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اس جلسے کا پہلا عنوان اور پہلی مناسبت ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ خود سوچئے، جس نبی کے صدقے میں آج ہمارے دلوں میں ایمان، دنیا میں کتنے انسان نہیں ہیں، کیا وہ سب مسلمان اور مومن ہیں، سب کے دلوں میں ایمان ہے؟ کتنے لوگ آج بھی بتوں کو پوج رہے ہیں، کتنے لوگ آج بھی اللہ کے علاوہ بہت سارے مخلوقات کو پوج رہے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر سب سے بڑی تعداد اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود ماننے والوں کی ہے۔ ایسے میں اگر اتنے فتنوں کے دور میں آج اگر ہمارے سینوں میں ایمان ہے تو وہ صرف ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ اور کسی بھی زمانے میں کسی بھی انسان کو اگر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا شرف ملا ہے تو وہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت کی وجہ سے ملا ہے۔ آج ہم کو اگر اللہ کی ذات معلوم ہے تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ آج اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ آج اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ سب ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ ہمارے نبی اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آج ہمارے سینوں میں ایمان کی دولت نہیں۔ تو جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہے، جو ایمان کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کے مومن ہونے پر اسے فخر ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے فطری بات یہ ہے کہ یہ ایمان نصیب کرنے والی ذات جس ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائی ہے، ضرور وہ وقت، وہ لمحہ، وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال ہم سب مسلمانوں کے لیے خوشی کا ہوگا۔ اسی لیے آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ صرف آپ اور ہم نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے
اس کے بعد دنیا میں اسلام پھیلا، 14 صدیاں آج تک گزر گئی۔ 14 صدیوں میں مسلمانوں کا یہی معمول رہا کہ جب بھی ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو میلاد النبی کی محفلوں کو منعقد کرتے ہیں۔ میں نے دلائل کے ساتھ، ثبوت اور حوالوں کے ساتھ، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہندوستان میں نہیں، دنیا کے دیگر ممالک میں نہیں، بلکہ حرمین شریفین میں بھی ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے محدثین جاتے تھے اور وہاں کی محفل میلاد میں شرکت کرتے تھے اور وہاں سے فیوز و برکات لے کر آتے تھے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو میلاد النبی سے پہلے میلاد النبی کا استقبال کرنے کا شرف مل رہا ہے۔ معزز حاضرین کرام، ہمارے علماء نے جب ایمان کی تعریف فرمائی ہے تو اس میں یہی فرمایا ہے کہ ایمان نام ہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کا۔ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جو فرما دیا اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور امام قسطلانی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے والی ایک عظیم شخصیت ہے، ایک بہت بڑے محدث ہیں اس موضوع کے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے لیے اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں تھی اگر اللہ کے رسول تشریف لے لاتے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، اسی میں اللہ کی اطاعت ہو جائے۔ آج بہت افسوس کی بات ہے، بہت درد کے ساتھ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، کتنے کلمہ پڑھنے والوں کو آج اللہ کے نبی کی ذات سے ان کو دور کر دیا گیا، توحید کے نام پر ان کو رسالت سے دور کر دیا گیا۔ شان رسالت سے دور کرنے کے لیے توحید کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آج سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہمارے بھائی ہمارے درمیان ایسے ہو گئے کہ دن آتا ہے دن جاتا ہے، جمعہ آتا ہے جمعہ جاتا ہے، مہینہ جاتا ہے دوسرا مہینہ آتا ہے، سال آتا ہے سال جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ حج اور عمرہ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ان کے دلوں میں نہ کوئی تڑپ ہے، نہ عشق کی کوئی تڑپ ہے، نہ ان کے اندر عرفان کی کوئی جھلک ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات سے وہ اس طرح اپنے آپ کو کاٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، بس ان کی زندگی میں اللہ اللہ اللہ، نماز، اللہ کی عبادت اس طریقے سے نبی کی ذات کو فراموش کر کے ہو گئی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سطر ہی ہے۔ کلمہ پڑھنا ہے تو اس میں نبی کا نام لینا ہی ہے، اذان دینا ہے تو اس میں نبی کا نام لینا ہی ہے، نماز پڑھنا ہے تو اس میں نبی اور آل نبی پر درود و سلام بھیجنا ہی ہے، اور حج کرنا ہے تو نبی کے اعمال کی نقل کرنا ہی ہے، عمرہ کرنا ہے تو نبی کے اعمال کی نقل کرنا ہی ہے، قرآن پڑھنا ہو تو یہ بولنا ہی ہے کہ میرے نبی کی زبان سے جاری ہو کر مجھ کو ملا ہے۔ کوئی چیز کسی مومن اور مسلمان کے لیے اللہ کے رسول کے ذات اور واسطے سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ معزز حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو اس امت کو ارشادات عطا فرمائے تھے، معلوم ہے وہ ارشادات جن کو آج ہم حدیث رسول کہتے ہیں، امت کے لیے ان حدیثوں کی اہمیت ایسی تھی کہ اللہ نے جو کلام بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا وہ بھی اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ذریعے تشریح پا کر امت مسلمہ کو ملتا ہے۔ ورنہ کیا صحابہ کرام عربی زبان سے واقف نہیں تھے؟ سب عربی زبان سے واقف تھے، اس کے باوجود قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت پڑھ کر سنائیں گے اس کو بھی یاد رکھنا مومنوں کا کام ہے، اور اس کی جو تشریح بتائیں گے وہ بھی یاد رکھنا مومنوں کا کام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہو گئے صحابہ کرام قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے جو فرمایا اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ ہمارا جو جلسہ ہے دوسرا موضوع جشن درس بخاری و تحاوی شریف کا ہے، یعنی یہاں پر پچھلے 7 سال سے بخاری و تحاوی شریف کا درس دیا جا رہا ہے۔ بخاری بھی حدیث کی کتاب ہے، تحاوی شریف بھی حدیث کی کتاب ہے، اور یہ امام بخاری وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے حدیث رسول کی حفاظت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور پوری دنیا کا سفر اسی کے لیے فرمایا۔ اور صحابہ کرام میں کتنے ایسے تھے کہ ہزاروں حدیثیں یاد ہونے کے باوجود انہیں معلوم ہوتا کہ فلاں ملک میں ایک حدیث جاننے والے ہیں، وہ حدیث میرے پاس نہیں ہے، تو اس ایک حدیث کے لیے اس ملک کو جاتے تھے۔
امام بخاری نے 16 سال کے عرصے میں پوری دنیا کا سفر کر کے بخاری شریف کی حدیثوں کو جمع کیا۔ وہ حدیثیں جو امام بخاری نے اپنی زندگی وقف کر کے، اور محدثین جن جن ملکوں میں تھے ان ملکوں کا سفر کر کے جمع کیا ہے، وہ کتاب بڑی آسانی کے ساتھ آج آپ کے سامنے ہفتے میں ایک بار ہم یہاں رکھتے ہیں اور وہ حدیثیں آپ کو سناتے ہیں۔ امام بخاری نے جس کے لیے اپنی زندگی وقف کر کے جو حدیثیں جمع کی ہے، آپ کو اپنے گھر سے نکل کے بس 4 قدم چل کے آنا ہوتا ہے، اور امام بخاری کی اتنی محنت سے جمع کی ہوئی حدیثیں بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہاں پر آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ ہمارے محدثین نے جو اتنی محنت فرمائی ہے، کیا وہ اسی لیے محنت فرمائی ہے کہ ان کی جمع کی ہوئی حدیثیں کتابوں میں رہ جائے اور ان کے بتائے ہوئے مسئلے کتابوں میں رہ جائے، اور ہمارے پاس اتنی عظیم کتابیں حدیث کی اور مسائل کی فقہ کے رکھنے کے بعد بھی ہمارا مسلمان بہکتا رہے؟ اگر ایک مسلمان بھی بہکتا رہے گا، ایک غیر مسلم بھی اسی راستے پر چلے گا، تو پھر اس غیر مسلم میں کیا فرق ہے جس کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، اللہ کی کوئی کتاب نہیں، اللہ کا کوئی رسول نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی مجدد نہیں، کوئی محدث نہیں، وہ غیر مسلم بھی وہی راستے پر چلے گا، اور ایک مسلمان جو آخری نبی کا امتی ہو کر اس کے پاس محدثین بھی ہے، مفسرین بھی ہے، مجددین بھی ہے، اولیاء کرام ہیں، سب ہے اس کے پاس، اتنی ہدایت کے باوجود اگر ایک مسلمان بھی اسی راستے پر چلے گا تو پھر قیامت کے دن وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ امام بخاری نے جو محنتیں کی ہیں، امام طحاوی نے جو محنتیں کی ہیں، اور امام بخاری کے ساتھ امام طحاوی کو ہم نے اس لیے جوڑا ہے کہ بہت سارے غیر مقلدین بخاری کی حدیث پیش کر کے حنفیوں کے طریقوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے اس طریقے کی حدیث بخاری میں کہاں ہے؟ تو طحاوی شریف کو ہم نے اس لیے جوڑا ہے کہ جس طرح بخاری شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، ویسی ہی ایک کتاب طحاوی شریف ہے جس میں فقہ حنفی کی حدیثیں موجود ہیں۔ فقہ حنفی کے مسئلے کی دلیل پوچھنا ہوگا تو یہ نہیں کہنا ہوگا بخاری میں کہاں ہے، یہ پوچھنا ہوگا طحاوی میں کہاں ہے، پھر طحاوی کھول کر بولنا۔ اور امام طحاوی کوئی آج کے، کل کے، پرسوں کے، 100 سال کے، 200 سال کے کوئی محدث نہیں ہے۔ امام طحاوی کی کتاب کو وہ درجہ حاصل ہے کہ سیاہ ستہ کی بعض کتابوں پر وہ پائی، اسی لیے ہم نے بخاری کے ساتھ طحاوی کو بھی جوڑ دیا اور یہ سمجھا دیا کہ جس مسلک کی حدیثوں کو پوچھنا ہو تو اسی مسلک کے ائمہ کی کتابوں سے پوچھنا ہوگا۔ کوئی حنفی ہو تو شافعی امام کی کتاب میں حنفی مسئلے کی حدیث نہیں پوچھنا چاہیے، اور کوئی حنفی ہو تو ان کی حدیث کی کتاب میں شافعی مسلک کی حدیث نہیں پوچھنا چاہیے۔ اگر فقہ حنفی کے مسلک کی حدیث پوچھنا ہو تو یہ پوچھنا چاہیے امام طحاوی نے یہ حدیث کہاں لکھی ہے۔ تب ہم طحاوی شریف کھول کر یہاں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے امام طحاوی نے یہ اقامت کے کلمات دو بار بولنے کی یہ حدیث لکھی ہے، امام طحاوی نے اس مسئلے کی یہ حدیث لکھی ہے، اس مسئلے کی یہ حدیث لکھی ہے۔ جس طرح بخاری میں سند کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، ایسی ہی طحاوی میں موجود ہے۔ تو یہ ہمارا جشن درس بخاری و طحاوی، الحمدللہ ہمارے اس درس کو 7 سال کی تکمیل ہو گئی۔ ان 7 سالوں میں جن لوگوں نے یہاں بیٹھ کر سنا ہوگا، ہزاروں حدیثوں کا درس ہوا، کتنے ابواب آئے، کیا کیا حدیثیں آئی۔ حضرت قبلہ خود ہمارے ابتدائی سالوں کی گواہ ہیں کہ ہم نے یہاں پر کس طریقے سے 45 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ حدیثوں کو بیان کیا۔ کتنا بھی مجمع رہے، چند رہے، زیادہ رہے نہ رہے، ہفتے کا دن آتا ہے تو ہم یہاں پر آتے ہیں اور حدیث شریف کی کتاب کھولتے ہیں، حدیث سناتے ہیں۔ ایک امام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اگر ان کو حدیث سنانے کے لیے کوئی نہیں ملتا تو ان کے مکتب کے چھوٹے بچوں کو بٹھاتے تھے اور ان کو حدیث سناتے تھے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے، اس لیے ہم آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آئندہ ہفتے سے آپ اس بات کو ضرور یاد رکھیے کہ یہ مسجد حضرت سید مردان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہفتے کے دن درس بخاری و طحاوی شریف ہوتا ہے۔ کوئی اپنی جگہ یہ گمان نہ کرے کہ آج ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں ہوتا ہی ہوتا ہے، مشاہدہ کرنے والے جانتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، شروع کے 2 عنوان میں نے آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیے، تفصیلی خطاب، مرتب خطاب ہمارے حضرت مہمان خصوصی فرمائیں گے۔ میں تقریر کی نیت سے بیٹھا ہی نہیں ہوں، جلسے کا ایک تعارف کرا رہا ہوں۔ باقی 2 جو عنوان ہمارے ہیں وہ ہے مجدد الفسانی اور مجدد میت ماضیہ یعنی اعلیٰ۔ ہماری سعادت یہ ہے کہ ایک ساتھ 2 مجددوں کا ہم تذکرہ، اور وہ بھی 2 ایسے مجدد اتفاق سے دونوں کا نام بھی ایک ہے،
ان کا نام بھی احمد، ان کا نام بھی احمد، ان کا نام احمد فاروقی ہے، ان کا نام احمد رضا ہے، دونوں کا نام احمد، دونوں کی عمر میں یکسانیت، دونوں کی ولادت کی خوشخبری دینے والے ایک ولی، دونوں کے دین کے عظیم خادم ہونے کی خوشخبری ایک ولی نے ولادت سے پہلے ان کے والدین کریمین کو دے دی، اور اتفاق ایسا کہ دونوں کا ملک بھی ایک، یوں جائیے بریلی شریف آئے گا، پھر تھوڑا آگے جائیے سرہند شریف آئے گا، اور اتفاق دیکھ لیجئے کہ دونوں کی خدمات بھی تقریباً ایک قسم، اور اس سے بڑا اتفاق مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 10ویں صدی کے جس دہائی میں مجدد الفسانی کی ولادت ہو رہی ہے، 13ویں صدی کی اسی دہائی میں اعلیٰ حضرت کی ولادت، اور 11ویں صدی کے جس دہائی میں مجدد الفسانی رخصت فرما رہے ہیں، 14ویں صدی کے اسی دہائی میں اعلیٰ حضرت کی رخصت فرما رہے ہیں۔ اتنی یکسانیت، اور دراصل صحیح بات یہ ہے کہ مجددین میں یکسانیت ہوتی ہے، کوئی بات کا مجدد پہلے مجدد کا خلاف نہیں ہوتا، کسی مجدد کا مشن پچھلے مجدد کے مشن سے نہیں ٹکراتا، جس طرح تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی تھی، ان کا منشا ایک ہی تھا، ایسے ہی امت محمدیہ میں جو مجدد آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسی ہستی کو بھیجے گا جو اس دین اسلام کو تر و تازہ کر کے رکھے۔ ہندوستان میں میں بالکل یقین کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں، اگر آج ہندوستان میں ہم ایمان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ ہمارے علماء اہل سنت کی کاوش ہے، تو یہ مجددین علماء اہل سنت کی ہے۔ مجدد الفسانی جب 11ویں صدی میں تشریف لائے تو آج کے موجودہ فرقوں کا کوئی وجود نہیں تھا، اس میں 1-2 قدیم فرقے چلے آ رہے تھے، اور وہ جو جدید فرقے بعد میں پیدا ہوئے انہی کی سرکوبی کے لیے بھی 14ویں صدی کے مجدد تشریف لائے۔ اتنے فتنوں سے گزرا یہ ہندوستان، اگر ایک ہندوستان کے فتنوں کی الگ سے کتابیں مرتب کی جائیں تو کئی جلدوں میں بنے گی کہ کب کب ہندوستان میں کیا کیا فتنے آئے، کس طرح دین اسلام پر آفت آئی، کس طریقے سے وقت کے بادشاہوں نے، کس طریقے سے دیگر مذاہب کے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام کے خلاف مہم چلائی، اور کس کس زمانے میں کس کس بزرگ ہندوستان میں تشریف لائے اور انہوں نے پھر ہندوستان میں اسلام کو بچایا۔ یہ 11ویں صدی کے مجدد ہیں، مجدد الفسانی۔ 11ویں صدی ایک عجیب نوعیت کی صدی تھی ہندوستان میں، عجیب نوعیت کی صدی۔ 11ویں صدی کے اندر آپ دیکھیں گے السلام علیکم۔ بیٹھ جائیں، بچے بیٹھ جائیں۔ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار آواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ حضرت قبلہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ جو باتیں میں آگے عرض کرنا چاہتا تھا مختصر میں چند باتیں حذف کر کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، چند منٹوں میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اس کے بعد یہ ہمارے نونہالان امت جو دور دور سے ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کے اعزاز میں ان کی گلوکوشی ہوگی، وہ سارا منظر آپ دیکھیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان 11ویں صدی میں ایسے مشکل حالات سے گزر رہا تھا کہ آپ اور ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج ہم موجودہ
हुकूमतों से दीन इस्लाम पर और मुसलमानों पर जो खतरात महसूस कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। 11वीं सदी में वक्त के बादशाहों इस तरह वर्गलाया गया था कि उसे ये समझाने में कुछ लोग कामयाब हो गए थे कि इस्लाम 1000 साल पुराना मज़हब है, अब अगले 1000 साल में ये मज़हब नहीं चल सकता, अब नए मज़हब की ज़रूरत है। इस मज़हब में कुछ मिक्स करने की ज़रूरत है, कुछ मिलाने की ज़रूरत है, दीगर जो गुमराह लोग हैं उनकी भी बातें कबूल करके ऐड करने की ज़रूरत है, बल्कि सिर्फ गुमराह फ़िरक़े नहीं बल्कि जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनकी भी बातों को ऐड करने की ज़रूरत है। बल्कि अब ऐसा इस्लाम ना हो जिसमें मुसलमान ये कहे कि हम ही हक़ पर हैं, हमारे नबी ने जो कहा वही हक़ है, हमारे कुरान में जो है वही हक़ है, हम मुसलमान ही हक़ पर हैं, मुसलमान के अलावा जो है वो बातिल पर है, दुनिया में कितने भी अच्छे काम करे जहन्नम में जाएगा। ये मुसलमान ना कहे, इन कुरानी बातों को ना कहे, बल्कि ये कहे कि आओ सब अपने अपने मज़हब की अच्छी अच्छी बातों को लाओ, सारी बातों को ले लिया जाए, हर गुमराह फ़िरक़े की बात ले ली जाए, हर दूसरे मज़हब की बात ले ली जाए, और जिन जिन को भी अपने अपने मज़ाहिब की जो बातें मज़हब के तौर पे ऐड करना है वो ऐड करें। इस्लाम की जिन चीज़ों पर दुश्मनाने इस्लाम को एतराज़ है उनको हटा दिया जाए। शराब पर एतराज़ है, शराब की हुर्मत को हटाकर शराब पीने को मुबाह कर दिया जाए। सूद पर एतराज़ है तो सूद पर भी खुली छूट दे दी जाए। इस तरीके से बहुत से हराम चीज़ों को भी उन्होंने हलाल करने का फैसला कर लिया, और उसके बाद एक ऐसा दीन उन्होंने तैयार किया। जैसे कुछ लोग आज भी कहते हैं कि इस्लाम पे चलना मुश्किल है, कैसे इस्लाम पे चल सकेंगे, बहुत सख्ती है, बहुत पाबंदी है। ये कोई नई बात नहीं है, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। उस वक्त भी लोगों ने यही कहा कि ये इस्लाम जिसमें यह कहा जा रहा है कि दुनिया के हर इंसान को मुसलमान होने के बाद ही हिदायत याफ्ता कह सकते हैं, जन्नती कह सकते हैं, ये सब नहीं होगा। इस्लाम 1000 साल गुजार चुका है, अब अगले 1000 साल के लिए कुछ नया करना होगा। तो आप सोचिए, उस वक्त बादशाह वक्त को यह समझा दिया गया कि इस्लाम में दीगर मजहबों की चीज़ों को दाखिल करो, गुमराह फ़िरक़ों के बातिल अक़ीदों को मानो, और एक ऐसा मजहब तैयार करो जो बनाम इस्लाम तमाम लोगों को तस्लीम हो। ये वक्त के बादशाहों को समझाने में लोग कामयाब हो गए। और वक्त का बादशाह कैसा बादशाह? मामूली बादशाह नहीं, ऐसा बादशाह इंसानी तारीख में जिसकी अपनी एक अहमियत है, जिसको लोग अकबर के नाम से जानते हैं। ऐसा मजबूत तरीन बादशाह जिसने 50 साल तक हुकूमत की। अंदाजा कीजिए, 50 साल हुकूमत मामूली बात है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, उसके अलावा कितने हिस्से, वो इतना जबरदस्त मजबूत तरीन ताकतवर बादशाह तमाम बातिल मजहबों की चीज़ों को लेकर एक मजहब तैयार करके उसको दीन इलाही का नाम दिया, यानी नबी की ज़ात को हटा दिया गया। दीन इलाही, नबूवत का बाप भी हटा दिया गया था उसमें से, कि अब नबी को बीच में लाएंगे तो अब इसी नबी की पैरवी करने वालों को हक कहना पड़ेगा, खुदा के बंदे सब हैं, सबको शामिल कर लिया। दीन इलाही नाम रखा गया, नबूवत को भी दरमियान से हटा दिया गया, और अल्लाह की ज़ात की भी एक अजीब तशरीह की गई। ऐसे नाजुक वक्त में जब हुकूमती सतह से सब कुछ हो रहा था, उस वक्त मुजद्दिद अल-फ़िसानी तशरीफ लाए। उस वक्त मुजद्दिद अल-फ़िसानी तशरीफ लाए। इसीलिए लिखने वाले बाज़ लोगों ने लिखा कि मुजद्दिद अल-फ़िसानी जो 11वीं सदी में तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद का मसला भी मुसलमानों के दरमियान बड़ा छिड़ा हुआ था, उसको भी आपने हल फरमा दिया, और दीगर बातिल मजहब वाले दीन इलाही के नाम पर जिस खुदा को पेश करने चाहते थे उसका भी रद्द फरमा दिया। गोया यूं लगता है कि ये मुजद्दिद इलाहियात थे, मुजद्दिद उलूहियत हैं। और आला हजरत की ज़िंदगी को पढ़ने के बाद बाज़ लोगों ने लिखा कि जिस तरह मुजद्दिद अल-फ़िसानी को देखकर एक पहलू से लगता है कि तो मुजद्दिद उलूहियत है, ऐसे ही शान रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ आला हजरत ने इस तरह फरमाया कि उनकी ज़िंदगी को लेकर लगता है कि मुजद्दिद रिसालत है। उन्होंने उलूहियत का तहफ़्फ़ुज़ किया, इन्होंने रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ किया, एक एक जिहत से देखा जाए। बाकी तो मुजद्दिद की तमाम खिदमत। बादशाह वक्त से टक्कर ली मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने, इमाम रब्बानी ने, और जब आपने टक्कर ली तो तनी तनहा थे। आपने बादशाह को भी खत लिखा, वज़रा को भी खतूत लिखे, उमरा को भी खतूत लिखे, और जो लोग मजहबी उमूर के जिम्मेदारान थे उनको खतूत लिखे, और अपने खुलफा का और तलामिज़ा का ऐसा जाल पूरे मुल्क में फैलाया कि वो बादशाह जब गया, उसका बेटा जब दुनिया से गया, जब उनके पोतरे और पर पोतरे आए तो इस्लाम के एक अजीम खादिम की शक्ल में उभर कर आए।
औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमत को कौन नहीं जानता। मुजद्दिद अल्फसानी ने 11वीं सदी हिजरी में जो खिदमत अंजाम दी है, और फिर गुजर गई 11वीं सदी, 12वीं सदी गुजर गई, 13वीं सदी गुजर गई, और उसके बाद जब 14वीं सदी आई तो 14वीं सदी के अंदर जिस तरह 11वीं सदी में दीन इस्लाम को निशाना बनाया गया, उसी तरीके से 14वीं सदी में पैगंबर इस्लाम को निशाना बनाया। 14वीं सदी ऐसी सदी है जिसमें दुश्मनान इस्लाम ने यह देखा कि मुसलमानों के अंदर से अगर मोहब्बत रसूल, ताज़ीम रसूल निकाल दी जाए तो मुसलमान खोखला हो जाएगा, फिर उससे मुकाबला आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस्लाम की तारीख देखिए, अगर हुजूर मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाए और उस वक्त कोई हुजूर के हाथ पर अभी इस्लाम कबूल किया हुआ नहीं था, हुजूर ने दावत दी, लोग मुसलमान होते गए, उसके बाद मुसलमानों ने ऐसा जिहाद किया, ऐसी जंग की कि 20 साल के अंदर अगर वो अरब में गालिब हो गए और अगले 20 साल के अंदर पूरी दुनिया पर अगर वो आधी दुनिया पर गालिब हो गए, तो दुश्मनान इस्लाम ने देख लिया था कि इनके गलबे की वजह मोहब्बत रसूल का गलबा था। नबी के ज़माने में जो मुसलमान थे, जिनको हम सहाबा इकराम कहते हैं, नबी के ज़माने में जो मुसलमान थे जिन्होंने नबी के साथ जंगें लड़ी है, इस्लाम के लिए जिन्होंने जिहाद किया है, उनका हाल यह था कि उनके ऊपर मोहब्बत रसूल गालिब थी, इश्क रसूल गालिब था उनके अंदर, और इश्क मोहब्बत में ही वो अपने हाथों को भी कटा रहे थे, अपनी गर्दनों को भी कटा रहे थे, अपने जिस्मों को लहूलुहान कर रहे थे। क्या वो जंगे ओहद का वाक़या आप नहीं जानते? अफवाह उड़ी के नबी शहीद हो गए तो वापिस आने लगे। कितने वापिस चले गए कि अब नबी नहीं रहे तो क्यों लड़े। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में नाजिल फरमाया कि ईमान वालों, अंबिया तो आते जाते रहते हैं, अगर तुम्हारे नबी भी एक रसूल हैं, क्या वो चले जाएंगे तो क्या इस्लाम छोड़ दो? कितना गलबा था मोहब्बत रसूल का सहाबा के ऊपर। सोच, नबी के बारे में सुन रहे हैं कि शहीद हो गए तो मैदान छोड़ के चले जा रहे हैं, जबकि अल्लाह हय्युन ला यमूत है, उसने दीन क़यामत तक के लिए भेजा था। लेकिन नबी से वो मोहब्बत, वो इश्क था उनको, वो मोहब्बत और इश्क ही की बात थी कि जब ग़ज़वा खंदक भी खोद रहे थे तो नबी सहाबा किराम की जानिसारी देखकर रज़ इरशाद फरमा रहे थे मोहब्बत में, और सहाबा किराम नबी के पत्थर उठाने को देखकर मोहब्बत में ग़ुलामी का सबूत दे रहे थे। ये जो शान रिसालत का मामला सहाबा के दौर से हमको देखने को मिलता है, मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, जब ये पहली सदी गुजरी, दूसरी सदी गुजरी, तीसरी सदी गुजरी, इस्लाम की सदियां गुजरती चली गई, और दुश्मनान इस्लाम 14वीं सदी के अंदर उन्होंने महसूस किया हमको एक ऐसा मुसलमान तैयार करना होगा जो मोहब्बत रसूल से खाली हो। और उसके बाद एक आम मुसलमान को मोहब्बत रसूल से डराया गया, अजमत रसूल से डराया गया, दुरूद और सलाम से डराया गया, और उसको ताज़ीम रसूल से डराया गया, शफात रसूल से डराया गया, इख्तियारात रसूल से डराया गया, और उसको ये समझाया गया कि ये सब मानोगे तो सीधे रास्ते से हट जाओगे। क्या क्या नहीं हुआ 14वीं सदी में। जब ये तमाम चीज़ें हुई तो उस वक्त इमाम आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान क़ादरी बरकाती फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तशरीफ़ लाए, सब कुछ छोड़कर सिर्फ शान रिसालत को दुनिया को समझाने में लग गए। 14 साल की उम्र में से आपने जो कलम उठाया, और हुस्न इत्तेफाक देखिए कि इमाम अहले सुन्नत ने इमाम रब्बानी पर एक रिसाला भी तहरीर फरमाया, अत्ताइबुत तहानीफ। मैं हैरान होता हूँ कि किस मौजू को छोड़ा है आला हज़रत। जो मौजू लेके बैठिए आपकी किताबों में एक किताब मिल जाए, जो मौजू लेकर बैठिए, चाहे वो शफात रसूल लेकर बैठिए किताब मिल जाएगी, इख्तियारात रसूल लेकर बैठिए किताब मिल जाएगी। दुरूद ताज शिरकिया कलिमात पर मबनी नहीं है बल्कि कलिमात हक़्क़ा कर मबनी है, उसके एक एक लफ्ज़ के दलील के लिए जब जाते हैं तो आला हज़रत का रिसाला उस पर मिल जाता है, औलिया किराम की अज़मत के लिए मिल जाता है। सिर्फ अक़ाइद पर नहीं, मसाइल में भी आते हैं, नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, तयम्मुम का मसला हो, वज़ू का मसला हो, कोई मसला हो, और आला हज़रत की शान भी ऐसी अजीब है कि हर चीज़ में इश्क़ रसूल ला कर दिखा देते हैं। अब देखिए वुज़ू का बयान है फतावा रज़विया में, आला हज़रत वुज़ू की बात लिखना चाहते हैं, वुज़ू किस किस पानी से हो सकता है। उसके बाद पानी की किस्में बयान करते हैं कि पानी कितने किस्म का होता है, और फिर पानी के मर्तबों पर आते हैं। तो उसके बाद लिखते हैं कि बाज़ लोगों ने कहा कि ज़मज़म का पानी अफजल है,
اس کے بعد فرماتے ہیں نہیں، ہمارے نبی کے انگشت مبارک سے جو پانی نکلا وہ سب سے یہ وہ مجدد رسالت ہے کہ جب وضو کے بیان میں پانی کا بیان لکھ کر پانی کی قسمیں بھی لکھتے ہیں تو ان کا ذہن حضور کے انگشت مبارک سے نکلنے والے پانی کی طرف جاتا ہے۔ دربار رسالت میں اعلیٰ حضرت کا ذہن اس طرح حاضر رہتا تھا۔ اسی لیے جب بھی ذرا قیلولے کے لیے تشریف فرما ہو گئے یا عصر کے بعد بیٹھ گئے یا یوں ہی جب لکھتے لکھتے کچھ قلم چھوڑ کر بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد گنبد خضرا کی طرف تصورات چلے گئے، ایک نعت شریف وجود میں آ گئی۔ اعلیٰ حضرت کا وہ سلام 160 اشعار جس کو اردو کا قصیدہ بردہ کہا گیا وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ کبھی سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، نبی کی شان قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، شروع کر دیتے ہیں تو پھر 300 400 اشعار لکھ دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا آپ کے کلام گنگنا رہی ہے۔ یہ ہمارے وہ عظیم مجددین ہیں جنہوں نے صحیح اسلام ہمارے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے فرمایا ہے مجدد الفسانی کے مکتوبات ہو یا اعلیٰ حضرت کے فتاوی ہو، سب کو پڑھنے کے بعد نچوڑ آپ کو یہی ملے گا کہ اگر کوئی حق پر ہے، نبی کے راستے پر، اہل بیت اطہار کے راستے پر، صحابہ کرام کے راستے پر، خلفائے راشدین کے راستے پر، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، سلف صالحین، یہ ہمارے اسلاف کے راستے پر اگر کوئی ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور ہر اس مسئلے میں کسی بھی سنی کو کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ اگر حق جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہم آج باطل کو باطل کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور باطل ہم کو دھڑلے سے کہتا ہے کہ یہ لوگ باطل۔ ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا فتویٰ وہ دیتے ہیں، مشرک ہم کو وہ کہتے ہیں، ہمارا بائیکاٹ کرنے کا ذہن وہ دیتے ہیں، اور ہم لوگ یہ سب بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جن مجددوں کا عرس ہم منا رہے ہیں وہ اس وجہ سے مجدد نہیں تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں عقائد حقہ کو بیان کرنے میں کوئی چوک کی، بلکہ انہوں نے عقائد حقہ کو اس طریقے سے ثابت بھی کیا اور اس پر ایسا پہرا بھی دیا کہ آج دنیا ان کو مجدد کہہ رہی ہے۔ اور چاہے مجدد الفسانی ہو، چاہے مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت ہو، مجددین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے برائی نکل رہی ہے سیدھے وہی حملہ کرتے ہیں، سیدھے وہی حملہ کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، یہاں پانی ٹپک رہا ہے، وہاں پانی ٹپک رہا ہے، وہاں پانی ٹپک رہا ہے، تو یہاں کچھ لگا کر وہاں کچھ لگا کر وہاں کچھ لگاتے مت بیٹھیے، سیدھے جائیے اس چھت پہ جو اصل خلل ہے کہ خلل کیا ہوا ہے اس خلل کو دور کرنے کی کوشش۔ اور آسان مثال میں آپ کو سمجھاؤں، اب یہ جو چھت ہے اس کے اوپر ایک اور منزل ہے، ایک اور منزل ہے، دوسری منزل بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس دوسری منزل میں کہیں ایک ادھر پائپ سے پھوٹ کر پانی نکل کے اس اوپری منزل میں آ رہا ہے اور یہاں ٹپک رہا ہے، تو ہم یہ خطرہ بند کریں گے کہ یا اس پھٹے ہوئے پائپ کو جا کر بند کریں گے، اس پھٹے ہوئے پائپ کو جا کر بند کر دیں گے تو یہاں پانی آئے گا نہیں، یہ سینکڑوں جگہ ٹپکے گا نہیں۔ مجددین نے یہی کام کیا ہے۔ جس کسی شخص نے گمراہی کو پھیلانے کی کوشش کی، سیدھے براہ راست اس کا نام لے کر اس کو ایسا دنیا کے سامنے بے نقاب کیا کہ لوگوں اس سے بچو، یہ تمہارے عقیدوں کو بگاڑ رہا ہے، یہ ہمارے اسلاف کی روحانیت کو ختم کر رہا ہے۔ مجدد الفسانی ہو یا مجدد اعلیٰ حضرت ہو، کسی نے خاموش انداز میں بغیر نام لیے، بغیر کسی کی نشاندہی کیے انہوں نے باطل کا رد نہیں کیا، بلکہ مجدد الفسانی تو وہ ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ کو خطاب کر کے اس کے باطل عقیدوں کو اس کے سامنے بیان کیا۔ خطوط لکھے تو صاف لکھے، جس کی طرف سے برائی پھیل رہی تھی اسی کے نام سے خط لکھا، اور جس دوسرے کو بھی لکھا تو ان کے نام کو ظاہر کر کے لکھا کہ فلاں کو درست کر دو، فلاں کی اصلاح کر دو، فلاں سے سب برا ہے۔ مجددین کا یہی طریقہ تھا، اور آج جس فتنوں کے دور میں ہم چل رہے ہیں سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس راستے پر چلیں جو راستہ ہمارے اسلاف سے چلا ہوا آ رہا ہے، اور ہر ایک کو یہی سمجھانے کی کوشش کریں
کہ جو سیدھا راستہ ہے اہل سنت و جماعت کا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو اس راستے سے ہٹ گیا ہے اس کو بہکا دیا گیا۔ ہم بار بار اعلان کرتے ہیں، ہر سال اعلان کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ ہے، چاہے وہ عقائد ہوں چاہے وہ معمولات ہوں، اگر کسی کے ذہن میں شبہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اسلاف کا راستہ نہیں ہے، تو وہ قرآن کو مانتا ہو تو قرآن سے، حدیث کو مانتا ہو تو حدیث سے، اسلاف کے ارشادات کو مانتا ہو اس سے۔ آئیے، ہمارے پاس ایک عظیم کتب خانہ ہے، اتنی عالی شان یہاں پر مسجد ہے، اور ہم خادم سنیت کی حیثیت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ آئیے، اپنے شکوک و شبہات کو ہمارے سامنے پیش کیجیے، ہم آپ کو کتابوں کے دلائل کی روشنی میں قرآن و حدیث کے واضح استدلال کے ذریعے آپ کو ہم غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہمارا آج کا جلسہ ہے، الحمدللہ استقبال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی ہم سعادت مند ہو رہے ہیں، حدیث رسول سے بھی سرشار ہو رہے ہیں، اور مجددوں کی یاد بنا کر ان کے طریقوں کو اختیار کرنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ باتیں اور بھی بہت کچھ تھیں، لیکن باتیں طویل ہوگی۔ ہمارے مہمان خصوصی بھی تشریف لا چکے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے بچوں کی پوری ایک جماعت ہے۔ ان کے تعلق سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بیچارے اتنی کم عمر کے بہت دور دور سے اس بارش میں آئے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ بچے تو اسی محلے کے ہیں اور کچھ بچے دوسرے محلوں کے، اور آج خصوصی طور پر ان بچوں کی گلوپوشی رکھی گئی۔ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی گلوپوشی کی جا رہی ہے؟ یہ وہ بچے ہیں جو روز اسکول جاتے ہیں، اور اسکول یہ کرتا پاجامہ ماما پہن کے نہیں جاتے ہیں، اسکول کا ڈریس آپ کو معلوم ہے۔ یہ اسکول جانے والے بچے روز اسکول جاتے ہیں، جب اتوار ایک دن چھٹی کا ملتا ہے اس دن بھی اسکول جیسے جاتے ہیں، اسی جوش کے ساتھ اللہ کے گھر کو آتے ہیں۔ بارش میں بھی آتے ہیں، ہوائیں چل رہی ہو تو بھی آتے ہیں، گھر میں ناشتہ پکا ہو نہ پکا ہو بہرحال آ جاتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں، اور ان بچوں نے پابندی سے اتوار 2 گھنٹے حاضر ہو کر الحمدللہ اردو زبان پڑھنا لکھنا انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ اردو کی کتاب تعمیر ادب پڑھ چکے ہیں، دینیات کورس شروع کر چکے ہیں، اور نسیم رحمت کے 1-2 حصے بھی پڑھ لیے۔ اور یہ وہ بچے ہیں جو پابندی سے آ کر پڑھ کر سیکھے ہیں۔ بغیر پابندی کے آنے والے بہت ہیں، سب کو ہم نے یہاں نہیں بلایا۔ کہاں کہاں کے بچے ہیں؟ ایک تو ہمارے خود کتب خانے کے ہمارے مدرسے کے بچے ہیں، جن میں سے بعض نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے روزانہ پڑھ کر، اور بعض ہفتہ واری پڑھ کر۔ دوسرا مدینہ مسجد کے بچے ہیں اس میں، جو مدینہ مسجد میں اتوار مدرسہ صبح 9 سے 11 بجے تک ہوتا ہے، اس میں پابندی سے آئے ہیں۔ مسجد بلال کے بچے ہیں اس میں خلیل چوک کے، جو فجر کے بعد آتے ہیں، 5:30 بجے صبح میں آتے ہیں، اور مسجد خبا کے بچے ہیں جو 11 بجے آتے ہیں۔ ان مساجد کے بچے ہیں، ان کو خصوصی اہمیت ہم نے دی، اور جن کو بھی ہم نے دعوت نامہ دیا ان سے بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں، ان کی گلوپوشی دیکھیے، ان سے مل کر ان کو نصیحت کیجیے، اور یہ سمجھائیے کہ آپ کو ایسے ہی پابندی کے ساتھ مسجدوں میں حاضر ہونا ہے اور پڑھنا ہے۔ کیونکہ 1 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں، جب میں 2 منٹ میں حضرت اجازت، 2 منٹ، تھوڑا بارش کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے پروگرام ہو رہا ہے۔ ہمارے استاذ گرامی یہاں موجود ہیں جنہوں نے مجھ کو پڑھایا، مجھ کو نہیں، مجھ جیسے ہزاروں کو انہوں نے پڑھایا۔ ہندوستان کی عظیم یونیورسٹی جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جہاں داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال 1500 بچے واپس جاتے ہیں۔ واپس جانے والوں کی تعداد 2000 طلبہ جب ٹیسٹ دیتے ہیں تو صرف اس میں ہونہار صرف 300-400 بچوں کو لیا جاتا ہے، باقی سب آرزو لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی گئے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کیوں آئے، اتنی دور سے نہیں ہوگا داخلہ، اور ایک بار جس کا داخلہ ہو گیا تو تعلیم مکمل کر کے نکلتا ہے، اور وہاں پر گھر جانے کی اجازت اتنی نہیں ہوتی کہ جمعرات کو گھر جائیں، جمعہ کو گھر میں رہیں،
ہفتے کو خالہ آ گئے تو رک گئے، اتوار کو چچا کی بیٹی کی شادی تھی رک گئے، پورا ہفتہ گزار کر ایک ہفتہ مدرسے میں ایک ہفتہ باہر، گھر میں نہیں۔ 8 سال میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں 8 سال جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں تھا۔ 8 سال میں صرف 16 مرتبہ مجھے گھر آنے دیا گیا، ربیع الاول میں 6 دن، رمضان کا 1 مہینہ، باقی چیزیں بہت۔ مجھ جیسے ہزاروں طلباء کے آپ استاذ ہیں، 2 سال تک ہم نے آپ کے پاس بہت کچھ پڑھا ہے۔ حضرت کی عمر پر مت جائیے، حضرت کی عمر پر مت جائیے، حضرت جہاں بھی چلے جائے وہاں ان کے شاگردوں کی ایک جماعت ہے۔ تو جب میں وہاں سے فارغ ہو کر محبوب نگر آیا تو اس وقت 1 آدھ سال تک میں یہی سوچتا رہا کہ محبوب نگر میں کیا خدمت کرنی چاہیے، کس خدمت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بہت غور و خوض کرنے کے بعد، اپنے اساتذہ سے رہنمائی لینے کے بعد، جبکہ ہمارے بہت سارے دوست احباب جو ہمارے ساتھ پڑھے تھے وہ کہیں کسی مدرسے میں بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، کہیں کسی بڑے جامعے میں پڑھا رہے ہیں، تو کچھ تو مبارک پور میں رہ گئے۔ بہرحال میں نے جب 1 سال جائزہ لیا تو میں نے بہت غور سے دیکھا کہ ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، ہماری نسل برباد ہو رہی ہے۔ یہود و نصارہ کا مشن یہ تھا کہ مسلمانوں کا بچہ صبح اٹھے تو ہماری زبان ہماری تہذیب پڑھے، رات کو سوتے وقت بھی سوئے تو ہماری پوئم گنگناتے ہوئے سوئے، نہ قرآن پڑھ سکے، نہ حدیث پڑھ سکے، نہ عربی پڑھ سکے، نہ اسلام پڑھ سکے، اس کی زبان بھی ہماری ہو، اس کی پوری تہذیب ہماری ہو، اس کا پورا طریقہ ہمارا ہو۔ اب ہمارے بچوں کو دیکھیے یہی ہو رہا ہے، صبح اٹھتے ہیں بس انہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے امی کھانا بنائیں، ٹفن لینا ہے، اسکول جانا ہے۔ اسکول سے آنے کے بعد ہوم ورک پروجیکٹ اتنا دے کر بھیج دیتے ہیں کہ اس کی جان نکل جاتی ہے، اور اتنی کاپیاں، اتنی کتابیں، ایسا لگتا ہے کہ 5th کلاس کا لڑکا چاول کا تھیلا پیٹھ پر ڈال کے جا رہا ہے۔ کچھ موقع اس کو نہیں ملتا۔ اسکول ہو جانے کے بعد، ٹیوشن ہو جانے کے بعد، آخر میں آنکھیں لال ہو گئی ہے، دماغ وزن ہو گیا، بھاری ہو گیا ہے، جسم اس کا بالکل سستی کی طرف مائل ہے، ایسے وقت اپنے ہاتھ میں وہ عربی پکڑ کے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ حال ہماری قوم کے بچوں کا یہود و نصارہ نے کر دیا ہے، کفار و مشرکین نے کر دیا۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ جو اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے اسلاف کی امانت ان تک پہنچا دی جائے۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اتوار کا وقت بہت اچھا ہے، چھٹی کے دن ان بچوں کو استعمال کریں، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان مساجد کے ذمہ داران کا جو یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی میں نے مدعو کیا ہے۔ مدینہ مسجد کے صدر صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، مسجد خبا کے صدر صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، مسجد بلال کے بھی غالباً ہوں گے یا آ جائیں گے۔ یہاں شاہ صاحب قبلہ موجود ہے جنہوں نے مجھ کو یہاں پر 1 سال کے بعد ہی مدعو فرمایا تھا، جب سے میں یہیں پر ہوں۔ باقی سارے لوگ ہیں جو کسی بھی طریقے سے ہمارے معاون و مددگار ہیں، اور انہوں نے ہم کو موقع دیا اپنی اپنی مسجدوں میں کام کرنے کا، اور اس کے بعد ہم نے جو کام کیا وہ یہ اسکول کے یہ بچے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارا ارادہ بھی یہی ہے کہ محبوب نگر میں جتنے مسلم اکثریتی علاقے ہیں، جہاں ہمارے بچے میدانوں میں کثیر تعداد میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایسے مسلم اکثریتی علاقوں میں، ہماری آبادیوں والے علاقوں میں اگر ہم کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، بغیر کسی نذرانے کے اور بغیر کسی شکرانے کے اور بغیر کسی انتظام کے، ہم آ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ بچے، ہم ان کو ذہن کیا دیتے ہیں، ہم صاف صاف بول دے رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، صاف صاف عرض کر دے رہا ہوں۔ ہم ان کو سب سے پہلے اردو زبان پڑھاتے ہیں تاکہ اردو پڑھنے کے قابل ہوں گے تو کنجی مل جائے۔ اس کے بعد ان کو عقائد پڑھاتے ہیں، مسائل پڑھاتے ہیں۔ عقائد اس لیے کہ ایمان محفوظ رہے، مسائل اس لیے کہ عبادت صحیح کر سکیں، زندگی گزارنے کے لیے سنت آداب سکھاتے ہیں، اسلاف کی تاریخ بتاتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تم اہل سنت و جماعت ہو، ہمارے اسلاف اہل سنت و جماعت تھے، اور نبی کے زمانے سے اہل سنت و جماعت بھی راہ راست پر چلنے والی جماعت ہے، اور تم کو بھی ایک سنی بن کر زندگی گزارنا ہے۔ کسی کو کوئی ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، ان بچوں کو سنی ہی بنانے کے لیے ہم بلائے ہیں۔
तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहे ये लोग, इसीलिए हम इनके पीछे मेहनत कर रहे हैं। और कोई धोखे की बात नहीं, कोई मुनाफिकत की बात नहीं। हम यही चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे मुजद्दिदीन की तालीमात इन तक पहुँचाई जाए। ये मुस्तकबिल में याद रखें सबसे पहले कि मैं मुसलमान हूँ, एक सुन्नी मुसलमान हूँ, एक मुखल्लिद मुसलमान हूँ, और मैं औलिया किराम को मानने वाला मुसलमान हूँ। मेरे लिए कुछ हलाल है, मेरे लिए कुछ हराम है, मुझे ईमान भी बचाना है, अमल भी बचाना है, अखलाक भी अच्छा करना है। ये इनकी ज़िंदगी में ख्याल है। बात बहुत तवील हो रही है, अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि इत्मीनान से आप तशरीफ़ रखें। हज़रत के खिताब से पहले हम गुलकोशियों से फारिग होंगे। गुलकोशियों को आप गैर अहम ना समझें, इन बच्चों की गुलकोशियों का मंजर शौक़ के साथ देखें ताकि इन बच्चों की और इनके पीछे काम करने वालों की हौसला अफजाई हो। हज़रत के खिताब के बाद सलात व सलाम होगा, फिर ताम का भी इस्तेमाम है, तमाम हज़रात तनावुल ताम के बाद ही तशरीफ़ ले जाएंगे। मैं हमारे अराकीन इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि वो सबसे पहले